اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے 300 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے رکھے ہیں، مصلح حنفی، مصلح مالکی، مصلح حنبلی اور مصلح شافعی۔ اگر یہ چاروں امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدعت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے 4 مصلے وہاں پہ ڈالے، تو چاروں کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے پیچھے پڑھ لیتے نا، نہ حق ہی سمجھتے تھے نا۔ فروئی اختلاف ہے نہیں ہمارے، سارے ایک ہی ہیں، چنگے ایک کہ 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے۔ 300 سال تک سلطنت عثمانیہ میں یہ بدعت جاری رہی۔ 1925 میں 1925 میں سعودی حکومت نے آ کے یہ مصلے اٹھوائے ہیں، اور وہ جو بلڈنگ تھی وہ 1955 میں توڑی ہے انہوں نے۔ یہ جو مسلوں کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے کے سارے لوگ علماء یہ مسلوں کے حق میں تھے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے، یہ کسی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کا لکھا ہوا نہیں، یہ ایک سلفی عالم کا لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے شاہ ولی اللہ کی جو تجدیدی مساعی ہیں ان کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ 4 مسلوں پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں برقوق چرکسی، یہ کوئی عثمانی خلافت کے دوران کوئی بندہ تھا، کسی نے حرم بیت اللہ میں ائمہ اربعہ کے نام سے 4 مسلے قائم کیے تھے۔ غالباً یہ عمل 708 ہجری کے پس و پیش ہوا۔ اس وقت بھی علماء حق نے اس تفریق کی مخالفت کی، لیکن حکومت اس تفریق کے احترام پر مصر رہی۔ یہ تفریق یہاں تک بڑھی، یعنی مخالفت کرنے والے علماء تھے، یہ تفریق یہاں تک بڑھی کہ علی العموم ایک دوسرے کی اقتدا متروک ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو وہ تو ہوگا۔ حکومت نے ایک زمانے میں معتزلہ کو پش کیا تو معتزلہ چھا گئے۔ آج رینڈ کارپوریشن اور امریکی حکومتیں ویسٹرن جو گورنمنٹس ہے وہ آپ جیسے لوگوں کو پش کر رہی ہیں، تو آپ جیسے لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے۔ حنفی جماعت ہو رہی ہے تو شوافی اور حنابلہ بے پرواہ ہو کر بیٹھے رہتے، گویا یہ اذان اور نماز ان کے لیے قائم ہی نہیں ہوئی۔ یہی حال ان کے ساتھ احناف کرتے۔ حرم کعبہ میں اس بدعت کے احداث سے ساری دنیا اسلام میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ائمہ کے اتباع ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ آبویسلی بات ہے کہ جب حکومت کسی ایجنڈے کو پش کرے گی تو اس کا لازمی اثر ہونا ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں، جو خود کسی نہ کسی مسلک کی اتباع کر رہے تھے، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا الحنفی عملا والشافعی درسا، کہ جب پریکٹیکل بات ہوتی ہے تو میں حنفی کے اوپر عمل کرتا ہوں، لیکن جب میں درس پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں حنفی ہوں، میں بعض مسائل میں شافعیوں کو بھی ترجیح دیتا ہوں۔ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز بھی حنفی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر فتح العزیز صفحہ نمبر 541 میں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے۔ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم آئندہ ایک بدعت کرو گے اور اطراف کعبہ کو تقسیم کر کے اس پر فخر کرو گے۔ احناف جنوب کی طرف کھڑے ہوں گے، ان کا رخ شمال کی طرف ہوگا، وہ فخر کریں گے ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے۔ شوافے مغرب کی طرف کھڑے ہو کر مشرق کی طرف رخ کریں گے اور فخر سے کہیں گے کہ ہمارا قبلہ میزاب کے سامنے ہے۔ یہی سمت مخصوص ہے۔ شاہ صاحب ان مسلوں کی تقسیم کو بدعت سمجھتے تھے اور اسلام میں اس تقسیم کو ناپسند فرماتے تھے۔ تو بھائی علماء حق نے تو ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہی صاحب مضمون لکھنے والے، ائمہ کی تقلید اور ان کی اطاعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر قابل بحث ہے، چونکہ وہ خود سلفی ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں، مگر مروجہ تقلید کے جواز میں کوئی سہارا مل بھی جائے تو ائمہ رحمہم اللہ کے نام پر یہ تفریق کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ برقوق جیسے مصرف بادشاہ سے یہی امید ہو سکتی تھی، تفریق بین المؤمنین کا بوجھ اس کی گردن پر ہوگا، اور اسی طرح ان علماء پر جنہوں نے اسے سند جواز عطا کی، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ لیکن علماء حق نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ کہہ کر حنفیوں کو، شافعیوں کو اور حنابلہ کو اور مالکیہ کو ان کو بدنام کرنا، یہ انجینئر کے لینڈ کارپوریشن والے ایجنڈے کا دراصل حصہ ہے، سبق وہاں سے پڑھایا گیا ہے۔